جی یہ سچ ہے، کل ایاز بھائی نے امی سے بات کی تھی کہ وہ بھی جلدی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہ ان کی شادی کی تاریخ آج رات ہی طے کی جائے۔ پھر پرویز بھائی اور آپ کے چچا کے سارے گھر والے بھی چلے آئے اور طے یہ پایا کہ آج سے ٹھیک 15 دن بعد اب ہمارے گھر ہوں گی۔ مسرت کے چہرے پر وہی خوشی تھی جو پرویز بھائی کی شادی کا سن کر میرے چہرے پر پھیلی تھی کہ ایاز بھی اکیلا ہی تھا۔ خوشی تو میرے بھی اندر باہر پھیل گئی تھی، مگر مجھے یاد آیا وہ تو نیلی کو پسند کرنے لگا تھا، اور جب یہی بات میں نے نیلی سے کہی تو مسرت نے کہا وہ تو ایاز بھائی آپ کو۔ آگے نیلی نے اسے بولنے ہی نہ دیا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، یہ بات تم خود اپنے ہونے والے شوہر سے پوچھ لینا۔ ہائے کتنا پیارا لگ رہا تھا اس کا شوہر کہنا۔ میں شرما گئی اور سب ناشتے کے لیے باہر چلی گئی تو میں ایاز کے بارے میں سوچنے لگی۔ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر میں نے سر اٹھایا تو ایاز دروازے کی کنڈی لگا رہا تھا۔ میرا دل دک دک کرنے لگا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا مجھے گھورتا رہا، پھر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں اس کے گھورنے پر گھبرا گئی اور سوچا شاید وہ مجھ سے انکار کرنے آیا ہے، مگر نہیں۔ مسرت نے بتایا تھا کہ ایاز نے خود امی سے بات کی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ایاز نے میری طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپ تو نیلی سے، میں نے کہنا چاہا مگر بات پوری نہ کر سکی۔ ہاں میں نیلی سے، آگے کہو۔ ایاز نے دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، میں گھبرا رہی تھی۔ میری گھبراہٹ دیکھ کر وہ ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے بولا، بیوقوف، تمہیں پسند کرنے کی غلطی تو بغیر دیکھے ہی مجھ سے سرزد ہو گئی تھی۔ پھر نیلی سے کیوں؟ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی اور رونے لگی۔ اس لیے نیلی سے زیادہ باتیں کرنے لگا تھا کہ تم کھانا بھول کر رونے میں لگی رہو، اسی طرح وزن بھی کم ہوتا، اور اس لیے آپ ایسا کرتے تھے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، محبت تو میں صرف تم سے کرتا ہوں، مگر ڈیئر یہ جو تمہاری لاپرواہی ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ آخر تمہیں ایک فوجی کی بیوی بننا ہے، تم میں بھی تھوڑا سا ڈسپلن ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ یہ سوچ کر میں اکثر پریشان ہوتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا، میں نے شرمانے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ وزن کتنا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اٹھو اب کر لیتے ہیں۔ ایاز نے ایک جھٹکے سے مجھے اٹھایا اور مجبوراً مجھے کونے میں رکھی مشین پر کھڑا ہونا پڑا۔ ایاز نے جھک کر نمبر دیکھے تو اف کہتے ہوئے وہیں مشین کے پاس سر تھام کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ میں ہکلائی۔ کمال ہو گیا، اب 70 کی بجائے، ارے تو کیا کم ہو گیا؟ میں نے خوشی سے چلا کر پوچھا کہ 3 دن شادی میں مصروف رہنے کی وجہ سے ویٹ نہ کر سکی تھی۔ کم؟ وہ دانت پیستے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ارے اب تو 70 کی بجائے 72 ہو چکا ہے، یہ تمہیں ہوتا کیا جا رہا ہے؟ میں ڈر کر چپ رہی۔ ایاز نے میرا سہما ہوا چہرہ دیکھا تو نرم لہجے میں بولا، خود ہی سوچو عائشہ، اتنی کم عمری اور ویٹ 72 کلو، باپ رے، اگر اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو پھر میں کیا کروں گا؟ وہ ہاسا پریشان نظر آنے لگا تھا۔ دیکھو عائشہ، اب 72 پر کنٹرول کر لو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ اور میں نے شرماتے ہوئے وعدہ کر لیا تو ایاز نے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ تھام لیا اور دیکھنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں گھبرا کر ایاز کی طرف دیکھا مگر وہ بڑے سکون سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ باہر؟ میں نے کہنا چاہا مگر ایاز نے یہ کہتے ہوئے مجھے چپ کروا دیا، اس آخری ملاقات میں تو تمہیں جی بھر کر دیکھ لوں۔ پھر تو دستک پھر ہوئی اور ساتھ ہی نیلی کی آواز آئی، جناب ملاقات کا وقت کب کا ختم ہو چکا اور میں پہرا دیتے دیتے تھک چکی ہوں، اب بس کریں یہ باتیں، صرف 15 دن ہی کی تو بات ہے، پھر جی بھر کر کیجیے گا باتیں۔ اس کی بات سن کر ایاز مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا، پھر دروازہ کھولا، نیلی تیر کی طرح اندر آئی اور مجھے گھورنے لگی۔ میں اس کو دیکھتے ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی، ایک پرسکون ہنسی دنوں بعد میرے لبوں پر آئی تھی۔ شرم تو نہیں آتی؟ سامنے کھڑی ہو کر ہنس رہی ہو، نیلی نے ڈانٹ کر کہا اور میں نے اپنا منہ بند کر لیا۔ نیلی میرے قریب آئی اور کہا، میرے بھائی کا پیار نہ دے سکی اور جلنے لگی۔ میں تو نہیں جلتی جب تم پرویز بھائی سے بات کرتی ہو، بیوقوف ہے، ایاز نے مسکرا کر کہا۔ اب باہر آئیں جناب، نیلی نے کہا اور میں باہر چلی گئی۔ ایاز میرے قریب آیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، اوکے چلتا ہوں، اب ملاقات ٹھیک 15 دن بعد دلہن کے روپ میں تم سے ہوگی، لیکن پلیز وزن کا خیال رکھنا، باقی پڑھائی کا انتظام میں خود کروا لوں گا۔ شادی کے بعد پتہ چلے گا جب سارا دن اپنے ان مہندی والے ہاتھوں میں کتاب پکڑے پڑا رہا کرو گی، پھر مزہ آئے گا اپنی ان لاپرواہیوں کا تمہیں۔
अयाज भाई अब बस करें, नीली ने फिर दरवाजे से झांकते हुए कहा। बाहर सब तैयार हैं जाने के लिए और आप हैं कि? अरे तो क्या तुम लोग जा रहे हो? मैंने चौंक कर पूछा। जी हमें अपने भाई की शादी की तैयारी भी करनी है, नीली ने कहा। लेकिन तुम लोगों ने बागात तो देखे ही नहीं। अब मुझे अपनी ज्यादतियां याद करके अफसोस हुआ। अब इन सब को छोड़ो और बाहर आओ, सब के सब तुम्हें मामू तुम्हें बुला रहे हैं। फिर अयाज तो कमरे में ही रहा जबकि मैं नीली के साथ बाहर चली आई। सब ने मुझे प्यार किया। परवेज भाई भी उनके जाने की वजह से चचा के घर से आए हुए थे और एक तरफ खड़े कदीर से बातें कर रहे थे। मैं भी उनके पास आई और कहा, कदीर भाई आप भी जा रहे हैं? हाँ भाई, लेकिन बहुत जल्द फिर आएंगे, उसने मुस्कुरा कर कहा। तो मैं वहाँ से हट गई। फिर अयाज भी बाहर आ गया। वो सब अपनी गाड़ी में बैठने लगे। दो मामू कर्नल थे, वो अपनी जीपों में आए थे, अयाज अपनी कार में, जबकि कमिश्नर मामू के पास अपनी गाड़ी थी। एक मामू शादी पर आए ना थे, वो फौज की तरफ से ट्रेनिंग से मुल्क से बाहर अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे। वो सब हंसी खुशी मुस्कुराते हुए चले गए। गाड़ी चलाने से पहले अयाज ने एक नज़र मुझ पर डालते हुए हाथ हिलाया तो मैं घबरा कर अंदर चली आई कि वहाँ सब ही खड़े थे, अम्मा, अब्बा, परवेज भाई और चचा वगैरह। अलबत्ता फिरोज भाई मुझे नज़र ना आए थे। फिर वो सब चले गए और मैं मुस्कुराती हुई अंदर चली आई थी। मेरे चेहरे पर हर वक्त कोसे कज़ा छाई रहती थी, पाँव रखती कहीं और पड़ता कहीं। अम्मा और भाभी दिन रात जहेज़ की तैयारी में कभी लाहौर जा रही थी, कभी कसूर। मैं अम्मा की एक ही बेटी थी। वो दुनिया भर की चीज़ें जहेज़ में मुझे देना चाहती थी कि बेटा तो ब्याह चुकी थी। वैसे बिस्तरों की अम्मा को फिक्र ना थी। उन्होंने 25 खेस, दरियाँ और लिहाफ मेरे लिए बहुत पहले पूरे करके रख दिए थे। बाकी कराकड़ी और कपड़ा जेवर अब खरीदे जा रहे थे। अजरा दिन रात मुझे छेड़ती और कहती, चल कुछ अपनी पसंद से भी खरीद ले, मगर मैंने सब कुछ उनकी पसंद पर छोड़ दिया था। दरअसल आजकल मैं वज़न कम करने के चक्कर में थी, मगर वो किसी तरह भी कम ना हो रहा था। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ था कि अब बढ़ भी ना रहा था। वजह एक तो ये थी कि अम्मा को अब मैं भूल गई थी कि वो मेरी शादी की तैयारी में मसरूफ़ थी। दूसरा, मैं घर का छोटा मोटा काम भी करने लगी थी। खासकर मैं अपने कपड़े मैं खुद धोने लगी थी। और सच्ची बात तो ये थी कि कपड़े मैं वेट कम करने के लिए नहीं धोती थी, बल्कि हाथ साफ करने के लिए धोती थी। दरअसल परवेज भाई की शादी पर जो मेहंदी लगाई थी, मैं अपनी रस्म मेहंदी पर पहले उसको साफ करना चाहती थी ताकि मेरी मेहंदी भी अच्छी साफ लगे। किश्वर और नूरी मुझे कपड़े धोते देखकर खूब हंसती, मगर मुझे परवाह नहीं थी, बल्कि इनकी छेड़छाड़ से मैं खुश होती थी। फिर वो मुबारक दिन भी आ गया जिसकी रात को मेरी मेहंदी थी। मैं अपने कमरे से किसी काम के लिए निकली तो फिरोज भाई पर नज़र पड़ गई। वो हाथ में रजिस्टर लिए अब्बा के पास खड़े थे, जल्दी जल्दी कुछ लिख रहे थे। अब्बा परवेज भाई जान की आवाज़ पर बाहर गए तो फिरोज भाई ने नूरी को आवाज़ दी और ऐसे में अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैंने जल्दी से सलाम किया कि वो बहुत दिनों बाद नज़र आए थे, बल्कि परवेज भाई की शादी के बाद आज मैंने उनको पहली बार देखा था। कैसी हो आयशा? उन्होंने पूछा। बहुत अच्छी, मैंने मुस्कुरा कर कहा तो उन्होंने चौंक कर मुझे देखा, फिर कहा, बहुत खुश नज़र आ रही हो। और मैं जवाब देने की बजाय अंदर भाग आई कि मेरी शादी हो रही थी। खुश तो मुझे होना ही था। दोपहर तक मामू लोग भी आ गए मेहंदी की रस्म में शामिल होने के लिए। इन सब के साथ कदीर भी था, मगर मैं उससे ना मिल सकी कि मेहंदी की रात वो आए थे और अगले रोज़ अली सुबह रवाना हो गए थे। मेरी सहेली सुरैया ने मेरे हाथों और पाँव पर बड़े खूबसूरत डिज़ाइन की मेहंदी लगाई थी। नूरी ने देखा तो हंस कर पूछा, आज आप कपड़े नहीं धोएंगी आप? और मैं हंसने लगी, ये सोच कर कि आप ये मेहंदी अयाज को दिखाना है। कपड़े तो दूर की बात, मेरा तो अब मुंह धोने का प्रोग्राम भी नहीं था कि कहीं मेहंदी ना उतर जाए। अयाज की मेहंदी में अभी 2 दिन बाकी थे। यहाँ से सब जाने की तैयारियां कर रहे थे कि अचानक दोपहर से कुछ पहले अब्बा और फिरोज भाई बड़े घबराए हुए घर में दाखिल हुए और अम्मा को देखते ही अब्बा ने कहा, उठो जल्दी से और चलने की तैयारी करो। कहाँ? अम्मा ने हैरान होकर पूछा तो अब्बा जवाब देने की बजाय मेरी तरफ आए, जबकि फयाज भाई कह रहे थे, ताई अम्मा, हालत मामू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। उन लोगों ने आदमी भेजा है, इसलिए आप जल्दी करें। अरे मेरे भाई को क्या हुआ उसे? अम्मा जल्दी से उठी और आवाज़ देकर कहा, अरे अजरा जल्दी से मेरी चादर लाओ और सुनो, घर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके सोना, बल्कि इधर से फिरोज को बुला लेना।
پرویز تو ہمارے ساتھ جائے گا؟ وہ ابا سے پوچھنے لگی۔ یہ سب بھی ہمارے ساتھ جائیں گے؟ ابا نے جو میرے قریب کھڑے تھے آہستہ سے کہا۔ ارے کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ عائشہ کو مہندی لگ چکی ہے، یوں گھر سے قدم نکالنا بدشگونی ہوگی، یہ نہیں جائے گی۔ اماں نے غصے سے جواب دیا۔ دیکھو بھائی، تمہارے ہی بھائی نے کہا ہے کہ عائشہ کو ضرور ساتھ لائیں۔ ابا نے کہا۔ اتنے میں عذرا بھی گھبرائی ہوئی باہر آئی، ایک چادر اماں کو دی اور دوسری مجھے، پھر کشور سے کہا گھر کا خیال رکھنا، ہم نہ جانے کب آئیں گے۔ جی اچھا، کشور نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے حیران ہو کر کشور کو دیکھا، پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے، مگر عذرا میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آئی۔ باہر دو گاڑیاں موجود تھیں، ایک میں چچا چچی اور فراز بیٹھے تھے، شاید وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے تھے، اور دوسرے میں صرف فیروز اور پرویز بھائی بیٹھے۔ اماں ابا فراز والی میں بیٹھ گئے، میں اور عذرا فیروز والی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ جب میں گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے فیروز بھائی نے پلٹ کر مجھے دیکھا، اور ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے احساس ہوا جیسے وہ بہت پریشان ہیں، اور وہ مجھے دیکھنے آئے تو میں یہ سوچ کر شرما گئی کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں شادی سے پہلے ہی وہاں جا رہی ہوں۔ آگے پیچھے دونوں گاڑیاں چل پڑی اور میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایاز کے بارے میں سوچنے لگی، اور یہ سوچ کر مجھے ہنسی آ گئی کہ ہمارے ہاں تو شادی سے پہلے دلہن کو ساس نندے نہیں دیکھتی، جبکہ مجھے تو ایاز بھی دیکھے گا اور وزن کا پوچھے گا، پھر میں جب بتاؤں گی کہ نہ ہی بڑا ہے اور نہ ہی کم ہوا ہے تو تب وہ بہت خوش ہوگا۔ میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ ہم وہاں ماموں کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے تو صرف ایاز کا ہی خیال آ رہا تھا کہ وہ اب ان سب کے ساتھ مجھے دیکھے گا تو کتنا خوش ہوگا۔ اچانک گاڑی رکی تو میں چونک پڑی۔ لائل پل آ گیا ہے، عذرا نے آہستہ سے کہا، اور مجھے حیرت ہوئی کہ ایاز کے خیال میں گم مجھے سفر کٹنے کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔ میں تو گاڑی میں اپنے ساتھ بیٹھے عذرا، فیروز اور پرویز بھائی کو بھی بھول چکی تھی۔ گاڑی رکتے ہی فیروز بھائی دروازہ کھول کر باہر نکل گئے، جبکہ پرویز بھائی اپنی سیٹ پر ہی بیٹھے رہ گئے۔ کچھ دیر بعد ہی فیروز بھائی واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں نان، کباب اور روسٹ تھا۔ انہوں نے لفافہ مجھے پکڑایا، اور جب میں اپنے مہندی بڑے ہاتھوں سے لفافہ پکڑ رہی تھی تب فیروز بھائی نے بہت غور سے مجھے اور میرے ہاتھوں کو دیکھا، اور میں نے لفافہ عذرا کو پکڑا کر ہاتھ چادر میں چھپا لیے اور مسکرا دی، مگر فیروز بھائی یوں ہی پریشانی سے بولے، یہ لو پانی کی بوتل بھی، اور گرم گرم کھا لو، ٹھنڈا ہو کر کباب اچھا نہیں لگتا۔ میرا جی تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر میں نے ایک نان اور 6 کباب کھائے اور ایک پیس روسٹ کا بھی کھایا۔ عذرا کچھ بھی نہ کھایا تھا۔ میں کھانے سے فارغ ہوئی تو اس نے باقی لپیٹ کر پیچھے رکھ دیا۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ تم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ وہ اصل میں وزن کم کر رہی ہوں نا، میں نے کہا۔ پھر ایاز کا پوچھنے لگی اور دل دھڑکنے لگا کہ اب تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ گاڑی گاؤں کے پاس پہنچی تو ہر طرف پولیس ہی پولیس تھی۔ میں نے حیران ہو کر پولیس اور دوسرے لوگوں کو دیکھا، پھر کہا، پرویز بھائی، یہ پولیس کیوں جمع ہے یہاں؟ مجھے کیا پتا عائشہ، پرویز بھائی کی آواز بڑائی تھی۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ایاز کے ڈیرے پر تو اور بھی زیادہ پولیس تھی، اور ان میں کمشنر ماموں بھی تھے۔ وہ اس وقت فل وردی میں تھے اور بہت غصے میں نظر آ رہے تھے۔ فیروز بھائی ذرا گاڑی روک کر معلوم تو کریں یہاں ہوا کیا ہے، ماموں بھی کھڑے ہیں۔ فیروز نے کوئی جواب نہ دیا، رش کی وجہ سے وہ گاڑی بہت آہستہ آہستہ چلا رہے تھے۔ میں نے کھڑکی سے سر نکال کر باہر کھڑے لوگوں سے پوچھا، کیا ہوا ہے یہاں؟ جواب آنے سے پہلے ہی عذرا نے مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے حیران ہو کر اس کو دیکھا۔ تب تک گاڑی گھر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ گھر سے آنے والی آوازوں نے مجھے ڈرا دیا۔ سب لوگ ہی لگتا تھا جیسے رو رہے ہوں۔ کیا ماموں جان فوت ہو گئے؟ میں نے دکھ سے سوچا، اور آنسو میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے، اور میں نے روتے ہوئے کہا، پرویز بھائی، لگتا ہے ماموں فوت ہو گئے۔ پرویز بھائی نے کوئی جواب نہ دیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلے تو میں بھی عذرا کے ساتھ باہر آ گئی۔ فیروز بھائی نے گاڑی کو یوں ہی چھوڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، آؤ اندر چلیں۔ میں نے حیران ہو کر ان کو دیکھا، ان کی آنکھیں بھی گیلی ہو رہی تھی۔ پھر ہم سب اندر چلے آئے، اور اندر تو کہرام مچا ہوا تھا۔ بڑے سارے صحن میں چارپائی پر میت پڑی تھی، جس کا منہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ مامی، مسرت اور ندرت پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، ان کے ساتھ باقی سب بھی رو رہے تھے، اور ان میں میری اماں بھی تھی، اور وہ ہم سب سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکی تھی۔ میں حیران رہ گئی، عذرا کی ساری بھابیاں بھی موجود تھی، جبکہ وہ ہمارے ساتھ تو نہیں آئی تھی۔
मुझे देखते ही मामी और मुसरत उठी, फिर चीख चीख कर रोते हुए बयान करने लगी, देखो तुम्हारी दुल्हन आई है, अब तो उठ जाओ, हमारे लिए नहीं तो अब इसके लिए ही उठ जाओ। मैंने हैरान होकर इन्हें देखा, ये वो क्या कह रही थी, मगर अगले ही लम्हे जब उन्होंने रोते हुए मैयत के मुंह से कफन उठाया तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और सर पर खड़ा आसमान हिलने लगा। मेरा पूरा वजूद ज़लज़ले की जद में आ गया। मैंने हैरत से आंखें फाड़ कर देखा, क्या यह सच है? और सच ही था। कफन के हटते ही अयाज का बेजान चेहरा मेरे सामने था। उसकी आंखें बंद थी, यूं जैसे अभी सोया हो। चेहरे पर वही सुकून था जो हर वक्त रहता था। मैंने ममानी और मुसरत को देखा, क्या यह हकीकत है? फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और झुककर आयात के चेहरे पर हाथ फेरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मर गया है, मगर इसके चेहरे पर अपने मेहंदी भरे हाथ फेरते ही मुझे इस क़यामत हेज़ हकीकत का यकीन करना पड़ा कि वो मर चुका है। और जैसे ही ये यकीन मेरे दिल व दिमाग ने कबूल किया, मैं चीख पड़ी। और एक चीख ही क्या, फिर तो मेरी चीखों ने आसमान को भी हिला कर रख दिया होगा। मैं रो रही थी, अयाज को पुकार रही थी, मैं उसकी हर बात मान लेने का अहद कर रही थी, मगर वो यूं ही पुरसुकून लेटा रहा, अपनी होने वाली दुल्हन से बेखबर। आज उसने मुझसे कुछ ना पूछा था और मैं अपनी चूड़ियां तोड़ डाली, बाल नोच लिए। फिर मैं यूं ही उसको पुकारती गई। अम्मा जल्दी से उठकर मेरे करीब आई, मगर तब तक मैं होश व हवास से बेगाना होकर फेरोज़ और परवेज़ बाई की बाहों में झूल चुकी थी।